پاکستان کو واچ لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ آج ہو سکتا ہے، امریکی محکمہ خارجہ۔ سی پیک پر پاکستان کا ٹھوس موقف کیا امریکی غصے کی اصل وجہ ہے؟ الاٹیز کی شکایت، متعدد رہائشی اسکیموں کے لائسنس منسوخ۔ ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر، اور آج جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ بین الاقوامی بدلتی صورتحال ہے، اور اس کے اندر پاکستان کا جو مقام ہے معاشی طور پر، اسٹریٹجکلی اور پولیٹیکلی، اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے پاکستان کی معیشت کے اوپر۔ یہ نہ بھولیں کہ کل بھی ایک بڑا اہم فیصلہ آیا جس کے بعد پاکستان میں ایک سیاسی بھونچال آ گیا ہے۔ اس کے بعد ملک کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ بھی ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں تعویذ لینے گئے، ہو سکتا ہے تعویذ کا ہی اثر ہو گیا ہو۔ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب کے اوپر شاید کسی تعویذ کا ہی اثر ہو گیا ہو، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ سابق وزیر اعظم، معذرت، ذرا ڈی فیکٹو پوزیشن منہ سے نکل جاتی ہے، ڈی جورو پوزیشن بھول جاتا ہوں۔ خیر، یہاں پر ہم ایف ٹی ایف کے بارے میں بھی بات کریں گے، جو کہ آج کل بالکل ہاٹ ٹاپک ہے، اور امریکہ کیوں ناراض ہے ہم سے۔ مت ہو ہم سے ناراض، ہم نے اتنا سارا کام کیا، نان ناٹو ایلائی بنے ہوئے تھے ہم۔ یہاں پر جناب مشرف صاحب جو ہیں وہ جیکٹیں پہن کے وہاں پر جایا کرتے تھے، اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ہمارا ان کے ساتھ فال آؤٹ ہو گیا، معاملہ بالکل خراب ہو گیا۔ ان کے ساتھ بنا کے چلو، بگاڑ کے نہ چلو، ایسا میں سوچتا ہوں۔ ممکن ہے لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہوں۔ میرے ساتھ بہت ہی عام مہمان آج شامل گفتگو ہیں، جناب سردار پوپلزئی صاحب، پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے، اور بلوچستان اور سی پیک کے معاشی معاملات کے اوپر اور معاشی اینگلز کے اوپر اور اسٹریٹجک اینگلز کے اوپر ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، لیکن آج اس ملٹی نیشنل اور انٹرنیشنل ایشو پر بات ہوگی۔ سردار شوکت پوپلزئی صاحب، ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ اور جو سب سے اہم سوال آ رہا ہے، اور چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سی پیک کی وجہ سے امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ میں تو اسے نہیں مانتا، آپ اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ کیا خالصتاً سی پیک کی وجہ سے امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اس کو سی پیک لے لیں یا کوئی اور لے لیں، آنا تو تھا۔ دیکھیں، انٹرنیشنل اسٹریٹجک جو سینیارو یہاں بن رہا ہے کہ آج تک افغانستان میں چیزیں سیٹل نہیں ہو سکیں، اور افغانستان میں جو بھی برائی ہوتی ہے وہ پاکستان کے اوپر لگتا ہے، اور اس کا اکنامک امپیکٹ پاکستان کے اوپر اتنا برا آیا جی، اور کہ وہ اب سی پیک جو ہے وہ پوری دنیا کو، میجورٹی آف دا ورلڈ کو، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ نہیں ہے، ان کو برا لگتا ہے۔ جی، اب وہ ہم اس کو سمجھیں نیگیٹو یا پازیٹیو لیں، میرا خیال ہے اس کے پیچھے اپورچونٹی بھی ہے۔ جیسے جیسے اپورچونٹی ہے، میں بالکل اس کو ایکسپریس کروں گا کہ چابہار ایران نے انڈیا کو دے دیا کچھ سالوں کے لیے، جی، لیکن چائنا نے وہ بھی خبر دے دی کہ کاشغر کے تھرو آپ ازبکستان اور سینٹرل ایشیا میں پاکستان بائی پاس کر کے افغانستان ایران کو ادھر بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے۔ اب انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک طرف الائیز ہیں چائنا، رشیا، اور ایک طرف امریکہ اور ویسٹ ہے۔ الائنمنٹ ہماری بہت قریبی ہے، اور ہماری جغرافیکل الائنمنٹ ہے، ان کی جغرافیکل الائنمنٹ نہیں ہے۔ تو ہم اس کو پازیٹیو لیں یا نیگیٹو لیں، ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سر دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح، فاؤنڈر آف پاکستان، انہوں نے ایک فارن پالیسی ڈاکٹرین دیا تھا پاکستان کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی ورلڈ کے بڑے پاور کے ساتھ ایلائی نہیں ہوں گے، ایلائن نہیں ہوں گے، اور ہم گرینڈ چیس بورڈ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات نہیں مانتے؟ ان کے اقوال کو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، ہر سڑک کا نام قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر رکھتے ہیں۔ جدھر کوئی کام ہو جائے، نوٹو کے اوپر بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے۔ تو فورن پالیسی کے اندر وہ جب آپ کو کہہ کر گئے ہیں کہ گرینڈ چیس بورڈ کا حصہ مت بنو، تو کیوں بنتے ہیں گرینڈ چیس بورڈ کا حصہ اور اپنا معاشی نقصان کرتے ہیں؟ دیکھیے، تو کمپلشنز ہیں نا، الائنمنٹ میں تو کبھی آئے ہی نہیں۔ جیسے آپ نے کہا، قائد اعظم نے فرمایا کہ جی الائنمنٹ میں ہم تو گریٹ گیمز کا حصہ بنتے رہے نا۔ اب گریٹ تو حصہ بنے ہیں نا سر، گیم اور الائنمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ سیٹو سینٹو نوٹو خود دبا کے ملا ہمیں۔ ابھی نیٹو میں نان الائنڈ آپ ممبر ہو کے، اور پھر یہ جو افغانستان میں یورپ فورسز آئیں، تو ہم لوگ تو نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا حصہ تھے نا۔ Sir, we are the black man in the white room. The problem is this. ہم اپنوں میں بیٹھ کر بھی پرائے ہیں، کیا کریں؟ یہ اب آپ نے جو بات کی نان نیٹو ایلائی والی، you know yourself.
ارے بھائی اس میں آئی تھنک ٹو بی ویری فرینک اٹس این اکنامک ایشو, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ایشو, فرینکلی ٹیلنگ یو. So you believe this entire thing is an economic issue? 100%. آپ مجھے بتائیں نا کہ انڈیا کو آج کیوں لو افیئر ہو رہا ہے ایران کے ساتھ. وہ چابہار پورٹ جس کا کوئی میچ نہیں ہے گوادر کے ساتھ, ایوری ڈے اٹ از ان دا نیوز کہ جی یہ چابہار پہ انڈیا یہ کرے گا, حالانکہ وہ ان کو ایکسیس چاہیے تھا اپ ٹو افغانستان. بیسیکلی دے وانٹڈ ٹو فیسیلیٹیٹ افغانستان کہ آپ کو آلٹرنیٹ روٹ ہوئے گا, لیکن پھر بھی وہ نہیں ہوگا. ٹوڈے آئی نو oftenly Afghan leaders usually they say in times to come they are going to use Gwadar. They are having their problems of their own. Since you know more about this than me, but the Tajiks right now are in some kind of, I'd say, there's some kind of problem between Tajiks and Pashtuns in Afghanistan. Do you think کہ اب وہ والا روٹ تو میرے خیال اب ایکٹیو نہیں رہ سکتا, because you know Abdullah is also becoming very unpopular in the north of Afghanistan from where he is from. تو وہ روٹ میرے خیال افغانستان والا جو ہے وہ تو اب ورک نہیں کرے گا. So they'll have to go through Pakistan. I don't know, wishful thinking. What do you say? افغانستان کا ہمیشہ سے ڈیموگرافک ایشو رہا ہے, always. And it will remain because ازبک ہیں, تاجک ہیں, پشتونز ہیں, ہزاراز ہیں, you have other tribes also. لیکن بیسیکلی ان کو چھوڑ کے آپ بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھیں کہ which countries have an economic interest in those. ابھی 4 دن کی بات ہے کہ چائنا نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ قندھار میں بہت بڑا ملٹری بیس بنانے لگے ہیں. چائنا نے اٹس اے ریئلٹی. ناؤ مائی کوشچن ہے, but there are many dynamics of Kandahar, you know this. Yeah, it is, That's but the reason. definitely اگر چائنا وہاں بنا رہا ہے تو اٹس اے ویری بولڈ انیشیٹو ایز فار ایز آج افغانستان کا جو سچویشن ہے, اٹس اے ویری ویری بولڈ انیشیٹو. اب اس کے اندر پھر امریکہ بھی ہے, پھر آپ کو پتہ ہے نیٹو بھی ہے, دیز آل فورسز آر دیئر. تو آخر کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں انڈرسٹینڈنگ تو ہی ہوگی, بیکاز دے آر ناٹ دی سپر پاورز ڈو ناٹ کلیش, نیور. بائی چانس کلیش ہو جائے اس سینیرو میں, انٹرنیشنل سینیرو میں, آئی ڈونٹ بلیو دیٹ سپر پاورز ول ڈو اینی تھنگ وداؤٹ دی نالج آف ادرس. چلیں I'll get back to you on this one. بڑی اہم بات ہو رہی ہے. لیپس لیزوری میں بھی ایک دفعہ ماضی کے اندر ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور دیگر اور موضوعات پر بھی بات کی تھی, ان سب کو آج انکلوڈ کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم سردار شوکت پوپلزئی صاحب کے ساتھ. یہ پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے, اور بریک پہ جب ہم گئے تو اس دوران ہماری گفتگو ہو رہی تھی, دیر ور پوائنٹس ٹو پوائنٹر. تو میں نے پوائنٹس ٹو پوائنٹر کے اندر سوچ رہا تھا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب والا جب سے یہ گوادر فری زون کی اوپننگ ہوئی ہے تب سے معاملات بڑی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے. ایسا لوگوں کی رائے ہے, میں شاید پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, میں اس سے اتفاق شاید کروں شاید نہ کروں, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ تب سے معاملات بین الاقوامی سطح پر تبدیل ہو گئے؟ بالکل سلو پیس پہ تو تھے. دیکھیں پروپیگنڈا جس قسم کا گوادر کے خلاف, بلوچستان کے خلاف ہو رہا تھا وہ تو ہو رہا تھا, لیکن بالکل میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ابھی اس کے بعد جیسے ہی فری زون لانچ ہوا, گوادر پورٹ کی سافٹ اوپننگ بھی ہوئی, تو اس کے بعد تھوڑی ہائپ چیزیں ہو گئیں. آپ افغانستان کی طرف سے دیکھیں, ایران چابہار کی طرف سے دیکھیں. سائملٹینیسلی میں یہ بڑی پازیٹیو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ چائنا نے, پاکستان تو دیکھیں ایک سٹرگل کر رہا ہے, پاکستان کے ایشوز ہیں, سیکیورٹی ڈائنامکس جو ہیں وہ ایوری ڈے چینج ہو رہی اور پرابلم ہو رہی. جیسے آپ نے اس کا جو ابھی ٹیررزم کا ایشو تھا وہ چل رہا ہے, لیکن چائنا نے اپنی کمٹمنٹ جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو, اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا, بالکل نہیں چھوڑا. اور سائملٹینیسلی پورٹ لانچنگ سے پہلے آپ نے دیکھیں پاکستان نے بالکل ڈکلیئر کیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, کہ جی اب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے یون از اے کرنسی which you can do that out of basket, which is very positive. ویسے سی پیک کے متعلق ابھی بھی آپ اتنے پازیٹیو ہیں, اتنے پرجوش ہیں, کیوں نہیں ہوں گے؟ بڑی ہمت کی بات ہے بھائی. نہیں کیوں نہیں ہوں گے؟ الحمدللہ ایک میگا پروجیکٹ ہے جس کا پاکستان کا فیوچر اس کے اوپر ہے. بلوچستان جیسا صوبہ جو 47% اس کنٹری کا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ منسلک ہے.
3 آپ کے روٹ ادھر سے نکلیں گے, پاپولیشن کی ویلفیئر اس سے ہوگی, تو میں کیوں پازیٹیو نہیں ہوں گا؟ مجھے ہونا چاہیے. نہیں مطلب میں ویسے کہہ رہا ہوں جنرلی بدلتے حالات, سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں, سب چیزیں بیک برنر پہ نہیں چلی جائیں گی. میرا ایسا خیال ہے, میں بھی آئی ایم رانگ, میرے خیال سے تو یہ ساری چیزیں بیک برنر پہ چلی گئیں. پچھلے ہفتے کے اندر آدھا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو گیا کہ عمران خان کے ولیمے میں کیا ڈشیں سرو ہوں گی. اتنی دیر میں تھے ہمیں پتہ لگا FATF آ گیا, پتہ نہیں ہمارا دہشت گرد ممالک یا اس سے ملتی جلتی کوئی اسٹیٹس میں شامل نہ ہو جائیں. کل اچانک جب ہم FATF کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, شام کو پتہ لگا بھئی آج تو فیصلہ آنا ہے, اور فیصلہ آیا. یہ سب چیزیں بیک برنر میں, آپ مان نہیں رہے؟ نہیں بیک برنر پہ میں اس کو, مجھے ایک چیز کہنے دیں. دیکھیں کہیں آپ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پرسنل اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں. سپیک از اے نیشنل انٹرسٹ. سو میں کسی کوئی پرائم منسٹر بنے یا کوئی پرائم منسٹر نہ بنے, میں اس کو فالو نہیں کرتا ہوں. میں فالو کرتا ہوں پاکستان کو, الحمدللہ, اور مجھے پازیٹیو اس کو دیکھنا ہے. اینڈ دیٹس دا فیوچر آف آور کنٹری, دیٹس دا فیوچر آف دی کمنگ جنریشنز آلسو. یو آر کانفیڈنٹ کہ آگے آنے والی حکومت اگر نون لیگ کی نہ بھی ہو تو CPEC جاری رہے گا؟ انشاءاللہ بالکل. اٹس اے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہے, کسی انڈیویجول کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ یہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے, نیشنل پروجیکٹ. اچھا میں آپ کو دوبارہ سے FATF کی طرف لے کر آتا ہوں. تھوڑا سا میں چاہوں گا اس میں آپ مختلف ایلیمنٹس کو بھی ایکسپلور کریں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے ایسے اقدامات نہیں لیے جو منی لانڈرنگ اور بالخصوص اینٹی ٹیررسٹ فنڈنگ کو روکنے کے لیے ضروری ہیں, تو ہم کمپلائی کریں, اس میں کیا خرابی ہے؟ کمپلائنس ہم نہیں کریں تو وہ کہیں گے آپ تو ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک طرف آپ پاناما پیپر اور شور لیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کے سابقہ وزیر اعظم کے اوپر الزام بھی آپ نے یہی لگایا کہ وہ اقامے پانامے ان چکروں میں تھے, تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ کی ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ نہیں ہمیں مت ڈالو. تو منی لانڈرنگ از این ایشو ہے کہ نہیں ہے, یہ بتائیں. نہیں بالکل. دیکھیں انٹرنیشنلی جس قسم کی میجرز پوری دنیا میں لیے جا رہے ہیں, صرف پاکستان پہ نہیں لیے جا رہے, لیکن پاکستان کے اس وقت ایشوز اتنے ہیں کہ ہمیں بالکل ابھر کے لگتا ہے کہ دس از گاڈ فوربڈ سم تھنگ ویری. چلیں لیٹ می فلپ دا کوائن ہیئر. جو لوگ ان لوگوں کو فنڈ کر رہے ہیں جو کہ انسرجنسی پھیلا رہے ہیں بلوچستان کے اندر, وہ بھی تو ٹیررزم ہی ہے نا. بالکل ہے. تو ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ان کے تو یورپین بینک اکاؤنٹ سے. تو اب الزام آپ ہم پہ لگا رہے ہو, ہم ٹیررسٹ فنڈنگ نہیں روک رہے, اور اپنے طرف بھی تو آپ اقدامات. اس کا بہت ایزی آنسر ہے آپ کے لیے کہ دس از مور آف آرمز ٹوسٹنگ. ویری سمپل از دیٹ. آپ پاکستان کا آرم ٹوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پاکستان جتنی فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے, آپ مجھے بتائیں. انسرجنسی اینڈ سیپریٹزم ان بلوچستان از ٹیررزم, رائٹ؟ آف کورس. تو اس کو جو فنڈ کر رہا ہے وہ بھی تو ٹیررسٹ ہے. اگر یہ پروف مل جائے وہ انڈیا ہے یا وہ رشیا میں ہے یا پاکستان کے کیا میجرز یہ پازیٹیو نہیں ہیں کہ جب یہ میٹنگ ہونی تھی پیرس میں, تو کیا پاکستان نے اپنے اتنے ہائی لیول ڈیلیگیشن مختلف کیپٹلز میں نہیں بھیجے؟ پاکستان کا سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف میونخ میں جا کے ایڈریس نہیں کیا انہوں نے؟ تو یہ تمام چیزیں پاکستان نے میجرز لیے ٹو ایکسپلین them. It is not mean کہ they are gone there to back them. No, they want to clarify, specify کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے. Then India should also be in the list of terrorist countries. Should. If India, yes. Should. And there are many people who are right now residing in Afghanistan and are supporting terrorist activities. میں بڑے کانفیڈنس سے ایک بات بولوں گا. آپ یہ انڈیا کا لسٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں نا, بات ختم ہو گئی. Perception is stronger than yes, it's very clear. We understand as a Pakistan that what is India, what are the other enemies. They are part of it. So this is arm twisting. Very simple is that. They are saying that many of these insurgents were actually in Russia as well. تو وہاں سے بھی اور یورپ کے بھی کچھ ممالک کے اندر they are residing, آپ کو پتا ہوگا وہاں سے انٹرویوز وغیرہ دیتے, تو وہ سب انوالوڈ ہیں. پھر تو you cannot be, I think they should reconsider, they cannot be partial in labeling us on this. میرا ایسا خیال ہے. This is what is happening. دیکھیں ہمارا جو مین برادرلی کنٹری جو ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, چائنا, وہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, آج بھی کھڑا ہے, اور وہ دنیا کو بتاتا ہے پاکستان کیا کر رہا ہے اور پاکستان کی مشکلات کیسی. ایک مشکل سوال آپ سے کرنے لگا. امریکہ کے ساتھ بنا کے چلنا چاہیے, امریکہ کے ساتھ بگاڑ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ If we mend our relationship with the United States, there is nothing bad in it. وہ ایک مارکیٹ ہے ہماری, لوگوں کا, بہت سارے لوگوں کا پرسیپشن ہے
تو مین ہے کہ اگر وہ ہماری مارکیٹ ہے تو بگاڑ کے کیوں چلنا ہے, دوستی کر کے چلیں. دا امریکن پریزیڈنٹ ڈز ناٹ ریپرزینٹ آل آف امریکہ. ڈونلڈ ٹرمپ اف ہی سیز سم تھنگ تو اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ ایوری سنگل سٹیزن آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از اگینسٹ پاکستان. اس نے تو وہ بھی یہ بھی کہا تھا آئی لو یو پاکستان. ہم پہ ہمارے یہاں انٹلیکچوئلز بھی پیٹ پہ لیٹ گئے تھے, بھائی یہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. دیکھیے when president of Pakistan president of America says something so that means America. My then چلو غلطی سے ہی صحیح پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ذکر آ my گیا. answer to your question is very simple. Yeah. Now time has come. We should not do anything against our national interest, against our integrity. Very simple is that. بہت ہو گیا, مطلب 70 years we have been doing certain things رکھ رکھاؤ بھی تو کرنا because of پڑتا our weakness. بے رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں. Compulsions ہیں. آپ مجھے بتائیں کس پاکستانی نے, اگر کوئی سیاستدان سٹیٹمنٹ دیتا ہے اسمبلی میں یا باہر میں, جیسے آپ نے بولا کہ جی ٹرمپ کی بات پہ یقین نہ کریں, تو آپ ہمارے سیاستدانوں پہ بلیو نہ کریں, لیکن گورنمنٹ نے ایز اے پاکستان فورن آفس یا جو ریسپانسبل لوگ ہیں انہوں نے کوئی irresponsible سٹیٹمنٹ نہیں دی. But do you think they have represented the people of Pakistan properly? I think so. I think so. This is maximum they could do. What else you expect? جب آپ کا پورا they are there to push you to the wall, to the corner. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ There is no audit of the performance of Malia Lodi. There was no audit of the performance of the previous ambassador, Mr. Gilani. One of your high commissioners in the UK was involved کہ وہ فائلوں کے ڈبے اٹھا کے پتہ نہیں کس کے وہ گاڑیوں میں رکھ رہا تھا. آپ مسکرا رہے ہیں, پتہ آپ کو ہے یہ کام ہوتے رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. آج WTO کے اندر آپ کا امبیسڈر کون ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ مطلب I mean in other words آپ کے ہر جگہ پر امبیسڈر ہوتا ہے, نیٹو کے پاس بھی آپ کا ایک بندہ ہوتا ہے. کام ہے ان کے ویکنیسز ہے, میرا خیال ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تو جو مین ہماری اسٹرینتھ ہے وہ چھپ جائے گی. اب وی آر اے کنٹری, الحمدللہ وی آر اے ویری پازیٹیو کنٹری. یہ اگر لیٹس سے کین وی فکس دس انشاءاللہ تو اس کے you will اندر see that we will not fix, the world will fix it properly inshallah in our favor. in our favor of course. ڈسپائٹ یہ What do جو you think واٹس about ایپ, Pakistan? اچھا یہ مجھے بتائیں, نہیں میں آپ سے یہ جو واٹس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر لوگ میسج چلا رہے ہیں اور بول رہے ہیں 37 میں سے 36 ملک جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں, میرا دل ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ جانتے ہیں وہ کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ یہ وہی چلا رہے ہیں جن کے پاس بہت فالتو ٹائم ہے. اس میں بزنس مین بھی ہیں, ہوں گے, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, ہوں گے, سو کالڈ پیٹریوٹس بھی ہیں. نو پرابلم, محب وطن جو میرے آپ کے سرٹیفکیٹ پھاڑتے ہیں نا, نو پرابلم, جو میرے آپ کے سرٹیفکیٹ پھاڑتے ہیں کہ یہ محب وطن ہونے کے لیے, وہ محب وطن لوگ یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ 37 علی میں بھائی, positive person like you, a common person like me, we will not go by what they say, we will go by principle, we go by the integrity وہ of یہ this نیگیٹیوٹی country. کیوں پھیلا رہے ہیں؟ میں آپ سے بس پھر دشمنی ہے نا ملک کے اندر بھی, گھر میں ہی دشمنی ہو تو کام بگڑتا ہے نا, باہر تو نہیں بگڑیں گے. تو یہ مطلب یہ چیز بڑی کنفیوزنگ ہے میرے لیے, کیونکہ کبھی اچھا میں اخبار کھولتا ہوں یا ٹویٹر پڑھتا ہوں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے سب چنگا ہے. خواجہ محمد آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیت گئے, وی ون دا میچ. 30 کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میچ جیت گئے. بھائی ابھی 20 اوور باقی ہیں. نہیں دیکھیں یہ تو ایسے نہیں ہوتا. پوری دنیا شیری رحمان کہہ رہی ہے سبق سیکھو, ابھی وقت ہے بہت. اگر آپ کو پوری دنیا میں پوری دنیا کا میڈیا آپ کے خلاف بول رہا ہو, پوری دنیا کے کیپٹل سے ڈیفرنٹ آوازیں آ رہی ہوں, تو آپ کیا ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے یا ان کے ساتھ تھوڑی تو جتنی آپ کی قابلیت ہے اتنا تو جنگ کریں گے نا. تو دیکھیں نا ہمارے میڈیا والوں کا کام یہ نا اس کو کنفرنٹ کریں. تو آپ کے جو میجر انٹلیکچوئلز ہیں وہ بتا رہے ہیں قیامت کی تاریخ یہ 4 دن کے بعد آ رہی ہے. ایک آپ کا کوئی قیامت کا حال بتانے والا جو ایسا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. ہم لوگ اس سے خوف زدہ نہیں ہیں, یہ ملک ماں ہے اور الحمدللہ وی اسٹینڈ بائی اٹ, کم واٹ میں. ویری سمپل. if کہتے ہیں بی پلان بی تیار ہونا چاہیے. مطلب کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو ڈو وی ہیو اے پلان بی, آر وی پریپیئرڈ فار اے کنٹینجنسی پلان, کوئی آر وی گیئرڈ اپ. سمپل آنسر فار دیٹ, ویری سمپل فار آنسر, اور آپ برداشت کریں گے بات. ایران کتنے عرصے سے سینکشن سے چل رہا ہے, الحمدللہ سوورن کنٹری ہے, سروائیو کر رہا ہے. آج بہت سے لوگ ان اسپائٹ آف دوز سینکشنز اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے. تو پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان کو. الحمدللہ 70 ایئرز بہت سے معاملات میں پاکستان چلا ہے, پھر بھی چلے گا الحمدللہ. یہ میں نے آپ کو سمپل ایگزامپل دی ہے اسلامک ریپبلک آف ایران کی, اینڈ دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آپ نے آج بڑی گہری باتیں کی ہیں. ایک بات آپ نے یہ کی ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کین وی فکس دس, آپ نے کہا یہ فکس ہو جائے گا اور گلوبل فورسز بھی فکس کریں گی بٹ ان آور فیور.
सो पॉजिटिव अबाउट ऑल ऑफ दिस। नाज़रीन, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है पाकिस्तान का मुकदमा जो है इफेक्टिवली लड़ा जाए, इसीलिए हमेशा जो है कोशिश यही करता हूँ कि मैं बात पॉजिटिव करूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक क्रिटिकल एस्पेक्ट भी साथ लेकर आऊँ। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।